مسجد حرام کو سرکار نے اپنا معراج کا سفر شروع کرنا خانے کا آج جتنے حکیم کب ہے اتو سرکار نے اپنا سفر شروع کرنا ایک پلک چپکنے کی سرکار بیت المقدس پہنچ گئی۔ رستے چ کئی مقامات کو سرکار گزرتے ہوئے بیت المقدس پہنچا۔ کئی مقامات کا ذکر حدیث پاک چلتا ہے، صحابہ کو کئی طرح کی روایت۔ ایک وادی تو سرکار گزرے جتنے درخت سن، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنے ٹھہرو، دو نفل عطا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ ہجرت فرما کے تسی اتنے تشریف لے آتے، اس وادی کا نام مدینہ پاک ہے اور آپ یہی حرام کا سرکار نے دو نفل عطا فرمائے۔ پھر وادی ایمن کو گزرے جتنے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ہم کلام ہوئے سن، اس وادی ایمن کو سرکار کا گزر ہے، اتنے دو نفل عطا فرمائے۔ ایک ٹیلے کو گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے جتنے نماز عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات کو گزر کے سرکار جب بیت المقدس پہنچے کہ کل نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء مسجد اقصی میں پہلے جمع سے۔ وہ کیسا مقام ہوگا تھا کہ جدوں کل انبیاء آپ کے استقبال پر کھڑے ہیں، آپ کے منتظر ہیں اور سرکار کا انتظار کر رہے ہیں۔ سارے دے سارے نبی صفا بن کے کھڑے ہیں، اگے امامت کا مسلح خالی۔ حضرت جبریل سرکار تشریف لے آئے، مقام سہرہ پہ کھڑے ہو کے حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی، پھر تکبیر پڑھی اور عرض کر دیں یا رسول اللہ اگے تشریف لے آؤ، آج یہ مقام آپ ہے، آپ کو بغیر کے اور کچھ نہیں کھڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو سرکار گزرے، قبر سے نماز پڑھتے سن، جدو بیت المقدس تشریف لے آئے، اگے بیت المقدس میں جو تشریف فرما جدو آسمانہ کی طرف سرکار تشریف لے گئے، چھٹے آسمان میں بھی موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما۔ اللہ کے نبی ایک وقت میں کئی مقامات حاضر ہو سکتے۔ اسی طرح ہی جدوں سرکار تشریف لے آئے، اذان پڑھنے والے فرشتیاں دے سردار، امامت فرمان والے انبیاء دے سردار، مقتدی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کس شان کی نماز سرکار نے کیوں کے امام فرمائی۔ یہ راز کی سی کہ دنیا میں کوئی نہ سمجھ لے اللہ نے کل کائنات تو پہلے سرکار کو پیدا فرمایا، بے شک سب تو آہت میں ہوئی، سب تو آہت سے تشریف لے آئے، کوئی سمجھ نہ لے کہ شاید آہت سے تشریف لے آنے والا شاید مقام سے بھی سب کے پیچھے۔ شب معراج سرکار کو اگے کھڑا کر کے اللہ نے ساری کائنات کو بتا دیتا
سب تو پیچھے تشریف لاؤن والے آج سب تو اگے کھڑے ہیں اور آپ کا مقام سب کو آپ کا مقام سب کو بڑا جو سرکار امامت فرما چکے تو سب انبیاء نے اپنے اپنے بندے ارشاد فرمائے اپنے وصال میں اللہ نے جو انہوں نے عزتاں تے شاناں عطا فرمائی ہیں وہ ساری بیان کی دیا سب تو آہد سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اسی تخلیق وچ سب تو اول بستت وچ سب تو آہد اللہ نے سانو حوض کوثر عطا فرمایا مقام محمود عطا فرمایا ساڈے تے قرآن نازل فرمایا ساڈی امت وسط امت دنیا میں جاؤں وچ سب تو آہد لیکن جنت وچ سب تو پہلے ساڈی امت جائے جدو ساری شاناں اللہ نے سرکار کو عطا فرمائیاں نے بیان فرمایا تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہاں کمالات دی وجہ نال ساڈے سب تو مرتبے وچ تسی بڑھ گئے تہاڈا مقام بلند ہو گیا جو اللہ نے آپ کو نشانہ تھا حوض کوثر شفاعت آپ واسطے رکھی ہے جنہوں کسی نے کوئی اجازت نہیں ہو لگی اذن نہیں ہو لگا اس وقت شفاعت صرف آپ کی حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا مقام محمود عطا فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دی ترجمانی کرتے آیا اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا سرکار گواہ بھی سوال سرکار سب کے گواہ بھی اللہ کی ذات سے فرمایا میں مفہوم اگے جا کے بیان کر رہا ہوں انا ارسلناک شاہدا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دیا گواہ بنا کر دیا آپ سب انبیاء دے سب امتاں دے گواہ نے بلکہ رب دی ذات دے بھی گواہ اعلیٰ حضرت اسے مقام کے بول ٹھیک فرمانے میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب مل کے پڑھو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے سب اونچوں سے فارغ ہوئے آپ فرماتے ہیں ثم عرج بنا الى السماء اسا آسماناں دی طرف عروج فرمایا ایک پلک چمکنے سرکار پہلے آسمان تے پہنچ جاندے نے براق دی رفتار کتنی سی براق نکلے برق چ برق میں نہ بجلی تے براق کے زیادہ بجلیاں دی
اتنی رفتار سی جتوں تک وہ نظر پہنچتی ہی اتنے وہ ایک قدم سی جتھے تک براق کی نظر پہنچتی ہی اتنے جا کے وہ پہلا قدم لگتا اتنی رفتار سی دیکھو نا اسی نظر اٹھائیے ایک سیکنڈ سے ساری نظر آسمان تک جاتی ہے آسمان کے ستارے دیکھ چاند سورج سان نظر آن لگ پے وہ نکاح جتوں تک پہنچتی سی اتنے وہ پہلا قدم لگتا سی پلک جھپکنے چ پہلے آسمان تے پہنچ جاتا ہے دروازے تے دستک دیتی حضرت جبریل امین فرماتے نے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان دے فرشتے دروازہ کھول دیں گے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوتی ہے دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ السلام نال چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ساتویں آسمان تے بیت المعمور دے مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تکیہ لا کے تشریف فرما لے ساتویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی سارے آسمانوں سے مختلف احوال دیکھتے ہوئے سرکار سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچ جاتے مختلف احوال سرکار دیکھتے ہیں امت کے احوال انہوں نے اعمال سرکار دیکھتے ہیں رستے موسیٰ علیہ السلام اور ہم کلام ہوئے موت کا منظر سارا دیکھا پھر جنت دوزخ دی سیر کی سرکار سارے طبقات دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے جدو سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے نے حضرت حضرت جبریل امین کا مقام سی اتنے پہنچتے ہیں حضرت جبریل امین رک جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں جبریل کیوں رک گئے ہو عرض کرتے ہیں کملی والیا میری مجال نہیں تو میں ایک بال بھر بھی اگے بڑھاؤں کیونکہ میرا یہ مقام ہے میری اتوں تک کی رسائی ہے میں دوتے نہیں جا سکتا اتنے جان کی اجازت ہی نہیں اگر اوپر جاؤں گا رب دی تجلی نال میرے پر جل جاندے جاندے رب دی تجلی میں نہیں چل سکتا آفی کھڑی رحمت اللہ علیہ اس مقام تے بول اٹھے آپ فرماندے نے ہویا سوار گوڑا کے اتے او سلطان عرب دا چاہی باغ محبت والی او دنیا رات طلب دا لے اللہ دی ذات نے فرمایا اے جبریل اج آسماناں نو جھاڑ دیو ایدی گرد و غبار نو صاف کر دیو نور دیا چادراں بچھا دیو سارے دے سارے دست بستہ کھڑے ہو جاؤ جنت دیاں حوراں نو کہو ہار سنگار پہن کے تے کھڑیاں ہو جاؤ اج سارے میرے مصطفیٰ دی آمد دا انتظار کرو میرے محبوب کا استقبال کرو سارے میرے محبوب کے استقبال واسطے کھڑے
سارے فرشتے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی بھی جنہ راہوں تو سرکار گزرتے ہیں اگے ہو کے استقبال کرتے ہیں سرکار دی بارگاہ جو تحفے پیش کرتے ہیں آسمان چھوڑ کے سرکار اگے نکلتے ہیں چھوڑ آسمان زمین تائی سرور گئے اگے رے جتھے بئی نہیں سی بچ سکتا حق بیٹھا کر دے حضرت نے فرمایا اس جے تو ساتھی میرا نال اساڈے چل آگے کیوں بیٹھوں کر ڈیرا کیتی عرض فرشتے حضرت کون اسی بیچارے ساڑے جاندے نے پر سارے نہیں مجال اساڑی اگے چمکن نور جلے ایسا قرب تسانو لائق جاؤ ایک ہی کلے یا رسول اللہ اے آپ نے مقام اس تو گئی اے آپ دی شان ہے یا رسول اللہ میں نے ایک قرب اللہ نے آپ نے عطا آپ نے فرمایا آپ کو باباد یاد سی جدوں ابراہیم علیہ السلام اگ میں چلایا چلیا سی اگ میں نور سٹن لگا سی حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت حاضر ہو کے عرض کرتے رہے اے خلیل اللہ میری اتھو تک رسائی ہے اتھو تک پہنچے جتھو تک آج تک کوئی اللہ کا نبی نہیں گیا کوئی فرشتہ نہیں گیا کوئی دسو کہ صحیح کوئی فریاد ہے دسو میں اللہ کے حضور پیش کر رہا سرکار اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی جو بصور دے نور وہ سب کچھ سن رہے سن آپ دیکھ رہے سن بصور دے نور دی شکل میں نور دی شکل میں سرکار ابراہیم خلیل اللہ دی پیشانی جو سن رہے سن اللہ نے فرمایا جو قرآن پہلے پڑھ کر رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شاہد بنا کے اب کل انبیاء نے بولا آپ نور دی نگاہ دیا سارے حوال جو کچھ آپ کو پہلے ہو چکے سن سب دیکھ رہے اس واسطے اللہ کی ذات نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا آپ اینی گواہ ہیں اسی اتنے دن قیامت میں سرکار کی گواہی تھی سارے فیصلے لائیں میرے دوستو سرکار نے فرمایا جبریل اس دن تے میرے دادے میں تو کیا سی میری اتھو تک پہنچے جتھو تک آج تک کوئی اللہ کا نبی نہیں گیا کوئی فرشتہ نہیں گیا اے جبریل آج اسی اتھے چلیا جتھے تو میں نہیں جا سکتا آج تیری کو فریاد ہے تے تو سانو دس لے حضرت جبریل امین عرض کرتے رہے یا رسول اللہ میری اور کوئی خواہش ہے ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ جدو قیامت والا دن ہوئے گا آپ کی امت جدو کو صراط تو گزرن لگے گی میری کوئی خواہش ہے میں پل صراط تے اپنے پر بچھا دے گا اتنی وسیع تے کھلی ہو رہے پل صراط آپ کی امت آسانی نال پل صراط
یا رسول اللہ تسی تے دعا کردے ہو رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت نو سلامت رکھ لے، یا اللہ سلامتی نال گزار دے۔ تسی دعا کردے ہو یا رسول اللہ میں پلس رات دے اپنے پر بچھا کے پلس رات نو کھلا کر دے ماں تاکہ آپ کی امت آسانی رکھ لے۔ اگر جبریل امین دیکھو کسی نے جا کے جدو کسی نے راضی کرنا ہوئے تو گل تو انہوں نے مطلب بھی نہ کری کوئی گل انہوں چنگی کری۔ حضرت جبریل نے بھی پتہ ہے کہ سرکار کو اپنی امت نہ بڑا پیا، اس واسطے سرکار کی امت کی بھلائی کی بات کی تاکہ سرکار بھی راضی ہو گئے، سرکار راضی ہو گئے تو میرے جو خدا راضی ہو گئے۔ جبریل بھی مصطفیٰ کو راضی کر رہے ہیں اور سرکار دے ذریعے خدا کو راضی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل ٹھیک تیری بات اللہ تک کسی پہنچا دے گا۔ بعد میں اللہ کی ذات نے فرمایا محبوب ٹھیک ہے جبریل دی فریاد اساں او اپیل نہیں منظور کرتے، اسی اجازت دینا جو سرکار اللہ کے نام ہم کلام ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا کہ جبریل نے ریکویسٹ کی انشاءاللہ اس کو آگے ذکر اگلے جمعے میں بیان کریں گے، آج ٹائم ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات میری آپ سب دوستان دی آج کی حاضری قبول فرمائے، سرکار کی